اور آج کا موضوع طے ہے جو کل طے ہو چکا ہے. آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے شہباز السلام بھائی؟ علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. شہباز بھائی، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. جی تو ٹائمر لگا دیں. ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے، دلیل سے دلیل. ہاں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. نہیں وہ زید بھائی وہ عبارت لگا دیں پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جو واقعے سے بات شروع ہوئی تھی، تاکہ عبارت سامنے رہے. جو لوگ کل موجود نہیں تھے ان کو، جو لوگ کل موجود نہیں تھے ان کو پتہ چلے نا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. بات یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ میں نے فضائل حج کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جو عبارت اسکرین میں آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس عبارت میں یہ بات تھی کہ حضرت خضر نے مسجد نبوی میں محدث عبد الرزاق کو حدیث سناتے ہوئے دیکھا. اور دیکھیے میں عبارت پھر سے پیش کر دیتا ہوں. یہ کہ ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی دیکھا؟ تو فرمانے لگے ہاں دیکھا. میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی مسجد میں حاضر تھا. میں نے عبد الرزاق محدث کو دیکھا، وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس حدیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس سے دوسرا پیج لگا دیں زید بھائی. جی شیخ لگا رہے ہیں. آپ کتاب کا نام بھی بتا دیجئے. ہاں یہ فضائل حج اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کا صفحہ نمبر 183 یہ بھی دیا ہوا ہے. ہاں نہیں یہ نہیں، دوسرا پیج زید بھائی جو ابھی میں نے مینشن کیا ہے نا آپ کو ابھی. ہاں تو میں نے اس نوجوان سے جی زید بھائی، میں نے اس جوان سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے اور تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ تو اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف التفات کیا اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہے جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے. تو یہ واقعہ تھا، اور حضرت شیخ نے یہ کہا تھا کہ وہ اس واقعے کی تائید کرتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی شرعن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے. کسی فرد کے لیے یہ امکان باقی رکھنا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور آپ نے کہا تھا نہیں یہ واقعہ شرعی اصولوں کے اعتبار سے ثابت ہے، تو آپ ثابت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کے لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، اللہ تعالیٰ سے حدیثیں سننا جو ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ میں بات کروں؟ جی دلائل دیں آپ، دلیل دیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا، بندہ غیر نبی بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتا ہے، اللہ کا کلام سن سکتا ہے. پہلے آپ نے جو بات کی تھی وہ تو عرض کر دو نا. آپ نے یہ کہا بھائی تھا دیکھیے کہ کل ہی میں نے بتا دیا تھا کہ گفتگو ہماری یہاں پر پہنچی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ خرق عادت میں سے ہے، اور غیر نبی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے. تو اب آپ دلیل دیں اس بات کی جو آپ نے کہا ہے کہ صحیح ہے. ٹائم لگا دیں یا مجھے بات کرنے دیں. جی آپ مجھے بات ہاں آپ کرنے دیں یا دلیل دینا، ٹائم لگا دیں؟ آپ دلیل دیں. بات کی بات کیا ہے؟ آپ دلیل دیں، ہم سن رہے ہیں دلیل. آپ کے مطابق تھوڑی بات کروں گا، میں پوری بات کروں گا نا. بھائی آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، میں دلیل مانگ رہا ہوں، اور مطابق غیر مطابق کی بات کیا ہے؟ آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیں، میرے مطابق دلیل مت دیں. آپ نے ایک دعویٰ کیا، اس دعوے کے مطابق دلیل دے دیں، بات ختم ہو جائے گی. بھائی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر نبی اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ تو ہے نہیں. آپ غیر نبی کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سن سکتا ہے، تو اس کے دلیل دے دیں. اور کیا ہے، بات تو یہیں تک ختم ہونی. یا اس واقعے پہ ہم کو کیا اعتراض ہے؟ یہی اعتراض ہے کہ غیر نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ واقعہ اس لیے غلط ہے کیونکہ غیر نبی اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام نہیں سن سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سن سکتا ہے، تو سن سکتا ہے اس کی دلیل دے دیں. آپ نے ختم نبوت کا اعتراض کیا تھا اس پہ، یہ ختم نبوت ختم ہو جائے گی اگر یہ واقعہ نہیں. ٹھیک ہے،
اب میں نے جتنا کہا ٹائم تھا آپ کہ نے ختم اتنا تو نبوت مجھے کے اجازت بعد دینا اللہ چاہیے۔ تعالیٰ کا کلام سننے کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ختم نبوت کے خلاف بات ہے کہ آپ کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے. میں نے کہا تھا ختم نبوت کے خلاف بات ہے. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام سن سکتا ہے، تو آپ دلیل دینا کہ اللہ تعالیٰ کلام، بندہ غیر نبی اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے، یہ دلیل دیں آپ اس کی. اچھا جی، اب میری بات سن لیے گا. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی غیر نبی سے بات کر سکتا ہے، دل میں بھی بات ڈال سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، ہاں دیکھیے ابھی تو وہ آپ بات کا چل ہی کیا نہیں رہی ہے. سوال- ہمارا جو میری گفتگو بات کا موضوع سنیے، ہے، آپ میری یہاں وہاں بات مت جائیے. سنیے۔ دیکھیے کل کی کلپ آپ پھر سے سن لیں. ہم نے کس بات پر بات بند کی تھی اور ہمارا کیا موضوع شروع ہوا تھا، اور اس پر آپ نے تائید بھی کی تھی کہ اس موضوع پر آپ بات کریں گے. اس واقعے کے حوالے سے دیکھیے، ایک واقعہ آپ نے امام ابن تیمیہ کا پیش کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ آپ حوالہ پیش کریں گے تو اس پر بات کر لیں گے. ایک واقعہ میں نے پیش کیا تھا، اور میں نے اس واقعے کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر نبی اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، تو یہ صحیح ہے تو اس کی دلیل دے دیں بھائی کہ غیر نبی اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے. اب دیکھیں، آپ یہ مانتے ہیں دل تک بھی پہنچ سکتی ہے، فرشتوں تک بھی ہے، سن نہیں سکتا. یہ فرق کہاں سے لیا آپ نے؟ یعنی دل تک بات اللہ کی آ سکتی ہے، کان تک نہیں آ سکتی. یہ بھائی فرق میں آپ نے کیوں کون سی ثبوت دوں؟ دلیل آپ دی؟ فرق دعویٰ آ آپ گیا کر نا؟ رہے ہیں، دعویٰ فرق آپ کر نے رہے ڈالا، ہیں، آپ کا ہے۔ دعویٰ آپ کر رہے ہیں. دیکھو فرق میں نے کس جو نے کہا ڈالا؟ میں اس کی میں نے جو کہا میں اس کی دلیل دوں گا. فرق کس نے ڈالا؟ آپ جو دعویٰ کہہ کر رہے ہیں کہ فرشتوں سن کے ذریعے سکتا ہے، اللہ کی آپ بات پہنچ سکتی ہے، مجھ سے کیوں دلیل غیر مانگ رہے ہو نبی بھائی؟ کی۔ واقعہ آپ کی کتاب کا آپ ہے، فرشتوں کے آپ ذریعے نے دعویٰ بات کیا سن قائل سکتا ہیں۔ ہے. دیکھیے آپ دل اپنے میں دعوے کی بات دلیل پہنچ دے دیں. سکتی ہے، اس میں کے اگر قائل ہیں۔ فرشتوں والی بات اگر لیکن میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرشتوں اللہ کے کی ذریعے سے سنا نہیں سکتا، ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. بحث دوسرے رخ پہ مت جائیے. نہیں، فرشتوں کو آپ بھیج اس سکتا فرق ہے، پہ دلیل دل میں دیں بات گے۔ ڈال سکتا ہے. میں نے کہا کہ غیر ہاں، نبی کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے اور دل میں ہاں، بات ڈال سکتا ہے، یہ میں نے ہاں، کہا. اگر آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے نا، اس کے بعد میں دلیل دوں گا اس کی. نہیں، فی الحال ہمارا اللہ دل میں اختلاف ڈائریکٹ فرشتوں بات کو ڈال رہا ہے۔ بھیجنے پر یا دل میں بات ہاں، ڈالنے پر نہیں ہے. فی الحال ہمارا اختلاف فرشتے کو ہمارا بھیجنے اختلاف یا اس دل پر میں ہے بات ڈالنے پر کہ نہیں ہے. یہ دل میں ہمارا بات اختلاف اللہ اس ڈال بات دے پر تو ہے کہ ختم کیا نبوت کا ڈائریکٹ انکار اللہ نہیں۔ تعالیٰ کا کلام نہیں. بھائی میرے دیکھیے، مجھ کو آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح سے موضوع سے بھاگیں گے. زید بھائی وہ کلپ پھر سے آپ میں چلا دیں موضوع جہاں نہیں پر ہوں، ہماری بات طے آپ ہوئی تھی کہ پریشان ہو موضوع کیا ہوگا. آپ ہماری پریشان ہو بات رہے ہیں طے بھائی، آپ ہوئی بات تھی کرنے کہ دیں۔ موضوع کیا آپ ہوگا. بات زید بھائی ایک کریں گے مرتبہ تو وہ مزہ کلپ آئے گا چلا دیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر. میں بھی بند رکھتا ہوں اپنی ویڈیو، یہ بھی بند رکھیں گے. آپ وہ کلپ چلا دیں تاکہ یہ بات طے ہو کہ بات کیا موضوع پر میرے طے ہوئی تھی بھائی، کہ کیا آپ موضوع نے پر بات ہوگی. نہ کل ہماری ایسا نہیں سنی، نہ چلتا، آج ایسا سنی تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تھوڑی آپ ہوتا ہے. سنیے تو صحیح۔ میں نے اگر کہا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ آپ غیر نبی کے پاس اللہ بھیج سکتا اکبر۔ ہے، آپ بالکل مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں. میرے اگر میں نے بھائی یہ آپ کہا سنیں ہے، تو صحیح۔ ہاں، تو آپ کو دلیل دیں. زید بھائی ایک مرتبہ میں آپ سے گزارش کروں گا، زید بھائی لیکن تین یوٹیوب پہ باتوں میں میرے سے خیال دو سے پہ وہ آپ موجود، اتفاق میرے کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ آج ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوا ہوگا. ایک مرتبہ زید بھائی آپ اس کو چلا دیں تاکہ یہ بات چلے کہ بات کہاں پر ختم ہوئی تھی اور کیا ہمارا وعدہ تھا، کس موضوع پر بات ہونے والی ہے. وہ ایک مرتبہ آپ کلپ چلا دیں دوسرے زید بھائی. سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا موضوع کیا ہے۔ حضرت محترم تھوڑا دیر کے لیے رکیں. زید بھائی وہ کلپ چلا دیں تاکہ پھر یہ اختلاف ختم ہو جائے کہ ہمارا موضوع کیا تھا. آپ موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں. زید بھائی آپ چلا دیں برائے کرو کلپ. میں اپنی ویڈیو آڈیو بند کر رہا ہوں. آپ بھی تھوڑا سا، میں اپنی ویڈیو بند کر رہا ہوں، ان کو بھی آپ میوٹ کریں اور وہ کلپ چلا دیں تاکہ یہ بات ہوتے کہ ہم نے آپ سے کس موضوع پہ بات کی. اس فرق پہ دلیل لائیں گے آپ. ہاں جی، یہ جو بس ایک فرق آپ منٹ ڈال کے رہے لیے ہیں نا کہ فرشتوں کے ذریعے تو ٹھیک ہے، دل میں بات آ جائے تو ٹھیک ہے. ہاں اللہ ڈائریکٹ سنوا دے تو ختم نبوت کا انکار. یہ ایک منٹ کے لیے خالی میں ویڈیو کلپ ایک منٹ شروع کی پلے کر دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہاں سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. ہاں، تاکہ بات وہاں سے ہی کنٹینیو ہو جہاں سے بات ہوئی تھی. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ صراحتاً ختم نبوت کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ڈائریکٹ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. صراحتاً یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے. کل آپ آئیں گے اور کل ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبوت کے خاتمے کے بعد کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے. کل اس مسئلے پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. جی آپ دلائل جمع کریں انشاءاللہ. شہباز بھائی ڈسکشن ہے یہ، اور آپ وقت بتا دیجئے کتنے بجے. 11 بجے کا وقت رکھیے، 11 بجے. ہاں انشاءاللہ 11 بجے آپ کا وقت ہے. اسی لیے ہم کسی عالم کے دفاع میں نہیں آتے. بس کافی ہے اتنا. یہ اتنا کافی ہے. میں آپ نے کہا تھا
آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اس واقعے سے متفق ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہاں پر ہمارا اعتراض اس بات پر تھا ہی نہیں نا. اگر اس واقعے میں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے ان کو بتا دیا, ان کے دل میں بات ڈال دی, پھر ہم اعتراض کرتے اور پھر آپ ہم سے دلیل مانگتے تو بات صحیح ہوتی. یہاں پہ فرشتے کو بھیجنے کی یا دل میں بات ڈالنے کی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک بندہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جا رہی ہے, باسند محدث حدیث سنا رہا ہے, اور وہ شرعی علم جو باسند اللہ کے رسول سے منقول ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں شرعی علم کے مقابلے میں اس کی تحقیر کر رہا ہے, اس کا استہزاء کر رہا ہے کہ یہ تو بیچارے وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق کے بندے سے حدیث سنتے ہیں. یہ باقاعدہ اس کا رسول اللہ سے ثابت شدہ صحابہ سے روایت کی ہوئی حدیثوں کا انکار اور استہزاء اور استخفاف کر کے کیا کہہ رہا ہے. یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ جو سیدھا رزاق سے حدیث سنتا ہے. بات اختلاف جس نقطے پر ہے اس نقطے کی دلیل دیجئے نا. اختلاف جس نقطے پر ہے, ہمارا آپ کا اختلاف اس نقطے پر ہے. میں نے کل بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اختلاف اس نقطے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بندہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے. ہم کو اس واقعے میں اس پر اختلاف ہے. تو جس پر اختلاف ہوا ہے, آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں یہ واقعہ صحیح ہے, میں نے کہا نہیں یہ واقعہ غلط ہے. غلط اور صحیح کہنے کے درمیان اختلاف کس بات پر تھا؟ وجہ کیا ہے اختلاف کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام بندہ سن سکتا ہے. رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کوئی امتی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے کہ آپ سیدھا اللہ تعالیٰ کا کلام سیدھا سنا رہے ہیں بندے کو, کہ بندہ سیدھا اللہ کا کلام سن رہا ہے. تو اس پر دلیل دیں یا بول دیں کہ یہ واقعہ غلط ہے. کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی قرآن و حدیث تو ہے نہیں, فضائل حج کا ایک واقعہ ہے, بول دیں یہ واقعہ غلط ہے. اور اگر غلط نہیں بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں تو دلیل دے دیجیے اس بات کی کہ کیا غیر نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے کیا. بات ختم. میں آپ کو موقع دیتا ہوں. شکر ہے اللہ کا, آپ موقع دیں گے تو. اچھا جی بتائیں. اب دیکھیں میری بات سنیے گا, اب ڈسٹرب نہیں کریے گا برائے مہربانی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ابن ملقن رحمت اللہ علیہ نے حدائق اولیاء میں کرامت شمار کیا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ 544. جو سلف کے اسکالر ہیں 8ویں 9ویں صدی میں وفات ہے ان کی نا, 9ویں میں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دل میں پہنچانا, فرشتے کے ذریعے پہنچانا, اس پہ آپ کا میرا اتفاق ہے. اگر ڈائریکٹ سن لیا تو آپ کہہ رہے ختم نبوت کا انکار ہے, یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمیں سمجھائیں ذرا, یہ کیسے ہوگا؟ ایک بندہ اگر فرشتے کے ذریعے اللہ کی بات پہنچ رہی ہے مریم علیہ السلام تک کہ عیسیٰ بن مریم صاحب وجاہت ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ایک کلمے کی اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے, تب وہ نبی نہیں بنی. اللہ دل میں بات کر رہا ہے وحینا الی ام موسیٰ, آپ کے بقول کہ اس بچے کو پانی میں بہا دو, ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے, پیغمبروں میں سر کریں گے, تب بھی وہ نبی نہیں بنی. لیکن اگر اللہ کا کلام کوئی سن لیتا ہے تب وہ نبی بن گئے. رقبہ بن مسقلہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی, اللہ نے ان سے بات کی ہے. بس اتنا کافی ہے آپ کی طرف سے. نہیں ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے بات لیتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے جو چیز متفقہ تھی اس کی آپ نے خود دلیل دے دی. اگر آپ مجھ سے دلیل مانگتے تو میں بھی یہی دلیل دیتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی غیر نبی کے لیے یہ ثابت ہے, آپ نے خود دلیل دے دی نا کہ غیر نبی کے لیے ثابت ہے کہ اس کے پاس فرشتے آ سکتے ہیں. غیر نبی کے لیے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال سکتا ہے. تو کیونکہ یہ ثابت ہے تو ہم مان رہے ہیں. ڈائریکٹ کلام کرنا یہ غیر نبی کے لیے ثابت نہیں ہے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا یہ غیر نبی کے لیے اس کی دلیل نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں تو وہی تو میں بول رہا ہوں کہ باقی دو چیزوں کی دلیل ہے تو ہم مانتے ہیں. بات کرنے کی دلیل آپ دے دو تو ہم مان لیں گے کہ ہاں غیر نبی بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے ڈائریکٹ, جیسا کہ اس میں ہے کہ یہ سیدھا جو ہے نا وہ رزاق سے سن رہے ہیں. تو جو چیز مختلف بھی ہے دلیل اس کی دیں. جو چیز متفق علیہ ہے, جو میں بھی مان رہا ہوں آپ بھی مان رہے ہیں, اس کی دلیل دے کر کے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو میں بھی دے دیتا نا, آپ مانگتے تو مجھ سے میں بھی دے سکتا. آپ کے ذمہ یہ تھا, آپ نے کہا یہ واقعہ صحیح ہے تو آپ اس کی دلیل ہے کہ غیر نبی. جی تھوڑا سائڈ کر دوں میں کہ اس واقعے میں جو جس کو کرامت کر رہا ہے نا, کرامت نہیں بدتمیزی ہے. وہ پتہ نہیں کہا کہ آپ نے نقل کیا کہ فلاں عالم نے کسی کتاب میں کہا, پتہ نہیں کون سی کتاب, لیکن یہ جس نے بھی نقل کیا, جس نے بھی کہا,
یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عبدالرزاق سے سنا میں ڈائریکٹ اللہ سے سنا ہوں، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو چکا. وہ عبدالرزاق اپنی سند سے دین کا مصدر بتا رہے، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ شخص آ کے دعویٰ کرتا ہے میں ڈائریکٹ بیان کر رہا ہوں. تو وہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ جو شریعت مکمل ہو یہ تو چکی ہے، ہاں صحیح ہے، جو مقادیر شریعت مکمل ہو چکے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کئی بھی دیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی سے تمسک کرو گے تو ہدایت پہ رہو گے. یہ تھوڑی کہا کہ بعد میں بھی کوئی اترتا رہے گا آسمان سے، مکمل ہو چکا. اور شیخ یہ تو سیدھا استہزاء ہے نا حدیث کا. جی جی شیخ، جی شیخ، اللہ سے سناؤ وہ دجال ہے، کیونکہ وہ شریعت کا ایک نیا مصدر پیدا کر رہا ہے بھائی. وہ وہاں سے بھی کوئی چیز سن رہا ہے. ارے کوئی خواب کا واقعہ کہ میں نے دیکھ لیا ایک الگ چیز ہے، لیکن براہ راست بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک نیا مصدر شریعت کا پیدا کر رہا ہے کہ وہاں سے ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سننے. اچھا وہ شیخ صرف مصدر پیدا نہیں کر رہا، وہ صرف ایک مصدر پیدا نہیں کر رہا، بلکہ جو اصلی مصدر ہے اس پر ترجیح دے رہا ہے. یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ میں رزاق، میں ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں، ہاں یہ لوگ رزاق سے سن، یہ لوگ عبدالرزاق سے سن رہے ہیں، میں رزاق سے سن رہا ہوں. وہ نہ صرف یہ کہ دین کا ایک مصدر دین کے اندر پیدا، بھائی سب سے بڑی کرامت قرآن و سنت کی اتباع ہے، سب سے بڑی کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یہاں رسول کی حدیث سنائی جا رہی ہے، آدمی اس کے مقابلے میں اپنا علم پیش کر رہا ہے، یہ کرامت ہے؟ یہ تو خرافات ہے. رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں اپنا ایک الگ سورس لگانا کہ میں یہ تو استغنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کر رہا ہے کہ میں غنی ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کی. کیوں نہیں ضرورت ہے بھائی؟ کیونکہ میں ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا ہوں. یعنی یہ بندہ جو ہے نا صرف عبدالرزاق کو بار نہیں کر رہا، یہ رسول اللہ کو بھی بار کر دے رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف محدث عبدالرزاق کو بار نہیں کر رہا، یہ بندہ رسول اللہ کو بھی بار کر رہا ہے کہ بھئی عبدالرزاق کس کی حدیث سے سنا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں. رسول اللہ کس کی بات بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہے ہیں. مجھے نہ محدث عبدالرزاق کی ضرورت ہے نہ رسول اللہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا تو ڈائریکٹ رابطہ رزاق سے ہے. تو یہ کرامت ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا استہزاء ہے. آپ دیکھیں، آپ بات، میرے بھائی آپ بات نہیں کریں. ہم دیکھیے بات کرنے پر نہیں، آپ دلیل دیں، آپ دلیل دیں تو ہم مانیں گے انشاءاللہ تعالی. صحابہ سے بہتر سمجھ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے اللہ سے سن رہا ہوں. یعنی صحابہ نے اللہ کے رسول کے واسطے سے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی، شریعت سنی. اور یہ کون نالائق کیا عجوبہ دنیا کا جو عجوبہ پیدا ہو گیا جو کہہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے سن رہا ہوں؟ یہ گمراہ دجال، اس کو کرامت کہتے ہیں. جی بہت اہم سوالات شیخوں نے ریز کیا ہے. شہباز صاحب آپ سے جواب سننا ہے. جی آپ نے امید کرتا ہوں سب سوال سنا ہوگا، اب بتائیے. جی اچھا، میں نے تو سب سے پہلے کہا تھا سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے بلکہ کرامت شمار کیا ہے. ایک چیز. دوسرا، کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ جی خواب میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، دل میں بھی اللہ ڈال سکتا ہے، فرشتے کے ذریعے بھی. خواب کا کوئی دعویٰ کرے گا تو ہم اس کو دجال نہیں بولیں گے. خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اللہ سے سنو دجال نہیں ہے. دجال آدمی ہے اس طرح کی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خواب میں بولا ہوتا کہ میں نے خواب میں ایسا سنا تو ہم اس کو دجال نہیں بولتے. بھائی آپ نہیں، یہ خواب والی بات کہاں سے لے آئے؟ خواب کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ خواب کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دیتا ہے؟ جی رقبہ بن مسقلہ رحمت اللہ علیہ تبع تابعین نے اللہ کی زیارت کی نا. ارے بھائی دلیل مانگ رہے ہیں، دلیل قرآن سے دیجئے، دلیل حدیث سے دیجئے. قرآن سے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ چلو اچھا، آپ خواب کی بات کریں تو خواب کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بعد؟ آپ دلیل دیجئے میرے بھائی. دیکھو بات دلیل سے ہوگی نا، آپ دلیل دیجئے. ایسا کیسے چلے گا؟ آپ اہل حدیث سے بات کر رہے ہیں اور آپ یہاں وہاں کی کتابوں کا. آپ دلیل دیجئے نا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں ایسا آیا ہے کہ غیر؟ میں سلف صالحین پیش کر رہا ہوں میرے بھائی. ارے بھائی تو آپ پہلے قرآن و حدیث پیش کریں، پھر اس کے بعد بتائیں کہ سلف صالحین نے اس سے یہ استنباط کیا ہے. آپ پہلے قرآن و حدیث پیش کریں. جی ہم خواب پہ تھوڑا بعد میں آتے ہیں. ابھی فی الحال یہ واقعہ جو یہاں دیا ہوا ہے، اس واقعے کے اندر یہ خواب کی بات نہیں ہے. یہاں پر پہلے یہ سالو کرتے ہیں، پھر خواب کی بھی بات کریں گے. جی ابھی کہاں سے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں اگر 2-3 چیزیں اچھا یہ ٹھیک ہے، آپ سلف صالحین کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث سے کوئی حوالہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. میری بات سن لیں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. فرمائیے.
سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کرامت شمار کیا ہے. اب جو مجھ پہ اعتراض ہوں گے وہ ابن ملقن پہ ہو رہے ہیں. دوسرا کہ جب آپ 3 طریقوں سے مان رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے, تو وہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے. تو ڈائریکٹ آواز سننا کیسے انکار ہے؟ اس فرق پہ دلیل چاہیے مجھے. یہ فرق جو آپ نے ڈالا ہے یہ کس دلیل کی بنیاد پہ ڈالا ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ بات پہنچا دے تو ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ڈال دے تو ختم نبوت. ارے یہ وہ بلا وجہ سوال, یہ میں اس سوال کا جواب کتنی بار دے رہا ہوں, اتنی سوال کا جواب میں کتنی بار دے چکا کہ فرق ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 2 چیزوں کی دلیل ہے, تیسری کی دلیل نہیں ہے, اس لیے فرق کر رہے ہیں ہم نا. ختم نبوت کا انکار کس دلیل سے آپ نے کیا اس کو؟ یہی بتا تو رہا ہوں میں کہ 2 چیزوں کا, کیونکہ ثبوت ملتا ہے کہ غیر نبی کو کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج سکتا ہے, غیر نبی کے دل میں بات ڈال سکتا ہے. ان 2 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے اور اب بات کرنے کا ڈائریکٹ ثبوت نہیں ملتا, اس لیے ہم فرق کر رہے ہیں, دلیلوں کی وجہ سے فرق کر رہے ہیں. 2 چیزوں کی دلیل ہے, تیسری کی دلیل نہیں ہے. ثبوت نہیں ہے, کسی بات کا ثبوت نہیں, وہ ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا. یہ کیسے بھائی؟ ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ فرسٹ چیز ثابت کرو. ڈائریکٹلی کلام آپ کے پاس دلیل ہے تو پہلے وہ آپ کو دلیل دینی تھی اس بات کی. اچھا یار چلو ٹھیک ہے یار, اس پہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. آپ یہ بتائیں, آپ تو اشعری ماتریدی عقیدے کے حامل ہیں نا, تو کیا اللہ تعالیٰ, کیا آپ کوئی مطلب اشعری ماتریدی کچھ ہوں گے آپ نا, عقیدے میں آپ عقید ہے نا, تو کیا اللہ تعالیٰ صوت سے کلام کرتا ہے آپ کے حساب سے؟ یہ موضوع نہیں ہے ابھی. یہ موضوع ہے, یہ موضوع ہے. آپ نہیں ابھی ہمارا ایک پوائنٹ تو ہمارا کلیئر ہو گیا, آپ دلیل نہیں دے پائے. ابھی یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اشعری ماتریدی ہونے کی حیثیت سے دیوبندی بیچارے پھنس جاتے ہیں کہ ایک طرف وہ صوفی بھی ہیں, ایک طرف وہ اشعری ماتریدی بھی ہیں. اشعری ماتریدی ہونے کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ بغیر صوت کے کلام کرتا ہے نا, تو یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہا ہے, تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کا صوت ثابت ہو گیا بھائی. تو یہ بتائیں آپ مجھ کو, کہ اللہ تعالیٰ صوت سے کلام کرتا ہے. اچھا, یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا. اب یہ کلام کون کرتا تھا مجھے بتائیں ذرا. صحیح بخاری کون سا الفاظ لائے, الفاظ ہاں کیا ہے, کلام کیا ہے بتائیے, حدیث لائیے. یہ کلام کی دلیل ہے. کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجالا یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء, وہ غیر انبیاء ہوتے تھے, ان سے کلام کیا جاتا تھا. اور الفرقان میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ سے مخاطبے ہوتے ہیں. الفرقان نہیں, یہ حدیث صحیح بخاری کے لیے ہے. کہاں پر یہ حدیث لا رہے ہیں؟ حدیث نمبر بولیے, ایک منٹ. یہ اگر آپ کے پاس تو ابھی پیش کر دیتے ماشاءاللہ, کیا مسئلہ تھا اس میں؟ میں تو فرق پہ دلیل مانگ رہا تھا نا, آپ فرق پہ دلیل نہیں دے سکے. ختم نبوت کا انکار کیسے ہے؟ ہم پہلے ایک مسئلہ ثابت کر لیں گے, پھر اگلے ایسے مسائل. ابن ملقن ختم نبوت کے منکر ہوئے نہیں بتائیے گا کرامت مان کے, یہ بھی بتائیے گا عوام کو نا. ابن ملقن کا بھی آپ کو بتانا ہوگا. ابن ملقن والی بات ہی نہیں آئی ہے نا, ابھی تو ابن ملقن والی بات نہیں آئی ہے. انہوں نے بخاری کا نمبر بتائیے نا. ارے بات چلے گی بھائی, جب بات چلے گی تو ساری باتیں ہوتی رہیں گی. شہباز بھائی بخاری کا حوالہ جی نمبر 3689 صحیح بخاری. ابن ملقن اس کو کرامت شمار کرتے ہیں, حدائق اولیاء, اور یہ سند سے بھی واقعہ موجود ہے. یہ بار بار آپ کو اس کے لگے بتاؤ نا ان کی اصل کتاب سے, جو بار بار ابھی ہم اس بات پر نہیں آئے ہیں کہ فلاں کس محدث نے کیا کہا, لیکن اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے کے بعد آپ اس کو لگا. اس میں تو ان لقد کان فی من قبلکم من الامم محدثون کا لفظ ہے. اس میں کلام والی بات کہاں سے آپ لے کر کے آ گئے؟ 3689 میں پڑھ رہا ہوں نا, رجال یکلمون من غیر ان یکون انبیاء. یکلمون, محدثون والی الگ ہے. ہاں کیا ہے اس میں, کیا سرفراز بھائی, اور کہیں اس میں بھی مکلم ہے. سرفراز بھائی یہ ایک بات میں بتاؤں, یہ روایت اس روایت میں خود یہ جو روایت پیش کر رہے ہیں, اس روایت میں خود یہ بات ہے کہ یہاں یکلمون سے مراد کیا ہے؟ محدثون ہے.
خود ایک روایت اوپر والی روایت زائد حذف کر کے یہ نیچے والی بات پیش کر رہے ہیں. روایت میں کیا ہے؟ محدثون ہیں. محدثون کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ محدثون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس حدیث میں جو کہا گیا اچھا وہ آگے جو ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہوتا بھی تو وہ کون ہوتے؟ وہ حضرت عمر ہوتے. وہ ہاں فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر. اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ہے. حضرت عمر کے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا. حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے محدث کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ بھائی دیکھو نہیں ابھی اس دلیل کا جواب سن لو میرے بھائی، اس دلیل کا جواب سن لو پہلے. اس حدیث کا پہلے جواب سن لو، اس حدیث کا جواب سن لو. کیا حضرت عمر کے معاملے میں ہے نا یہ حدیث، کیا حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا؟ نہیں. حضرت عمر کو ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بات ان کے خیال میں آئی، انہوں نے وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے کے بعد قرآن کی آیتیں اس کی تائید میں نازل ہو گئیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا حضرت عمر نے. یہاں پہ حضرت عمر کا باقاعدہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا. حضرت عمر کے دل میں ایک بات آئی، جیسا کہ حضرت عمر کی دوسری روایتیں موجود ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں. ابھی میری آپ نے دلیل دی تو جواب سن لیجیے نا میرے بھائی. آپ نے دلیل آپ نے یہاں پہ حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، وہ باقاعدہ جو معاملہ موجود ہے بھائی، وہ جو حدیثیں پڑھے نا، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. حدیث جو ہے نا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور آپ دیکھیں اوپر والی روایت، محدثون کا لفظ اس کے اندر، بے شک یکلمون کی تشریح محدثون سے ہو رہی ہے وہاں پر، کہ یکلمون سے کیا مراد ہے؟ محدثون ہو رہی ہے. اور محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دے. کیا حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کلام نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں کوئی بات آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کی، اور ان کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. تو یہاں پر تو محدث کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. روایتیں آپس میں بالکل واضح ہیں. جی آپ بولیں. میں بات کروں، یہاں پہ ہے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا. یہ کلام کون کرتا تھا؟ سوال یہ ہے. وہ بھی آپ بتا دیجیے. بول لیں آپ، بول لیں، ابھی آپ موقع دے رہا ہوں، بول لیں نا آپ. یہ حدیث میں آپ بول لیں نا، بنی اسرائیل میں جو لوگ ہیں ان سے کلام کیا جاتا تھا. یہ کلام کون کرتا تھا؟ سوال ہے. بول لیں آپ، پورا بول لیں جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں. میں نے بول دیا، سوال بول دیا میں نے. ہاں تو سوال اس کا جواب ہو گیا کہ یہاں پہ کلام سے مراد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، یہاں پر کلام سے مراد یہ ہے ہی نہیں. یہاں پر کلام سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت اوپر والی حدیث میں ہو جا رہی ہے. سیم حدیث ہے، دونوں میں حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے. اور وہاں کلام سے کیا مراد ہے؟ یہ یکلمون کی تشریح محدثون سے ہو رہی ہے. اور محدث کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ محدث سے مراد وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے. اور اگر آپ کو یہ اچھا ایک منٹ، میں محدث کی تشریح آپ کو محدثین کی کتاب کے حوالے سے دے دیتا ہوں. محدث کس کو کہا جاتا ہے آپ کو؟ اگر آپ حوالہ ہی دے رہے ہیں، ایک منٹ، آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، تھوڑے دیر رکیں آپ، میں آپ کو محدث کی تشریح جو ہے نا وہ محدثین کی کتاب کے حوالے سے دے دے رہا ہوں. اگر ولی کو الہام ہوتا ہے وہ تحدیث ہوتا ہے. یہ کیا نام ہے؟ شہباز بھائی کیا نام ہے ان کا؟ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ کلام کون کرتا تھا، تو کلام کون کرتا تھا یہ بھی آپ ہی کو بتانا ہے نا. جیسے آپ نے دلیل پیش کیا کہ بھئی یہ کلام کی دلیل ہے ڈائریکٹ، تو آپ کو بتانا ہوگا نا کہ کلام ان سے کیا جاتا تھا. تو فائل تو اس میں بتایا نہیں گیا ہے کہ متکلم کون ہے ان سے کلام کرنے والا. تو یہ بھی آپ ہی کو بتانا ہے کہ کلام کون کرتا تھا. کیا احتمال اس میں نہیں ہے؟ یہ کلیئر ہے کیونکہ صیغہ مجہول کا ہے. تو آپ کو بتانا ہے کہ کلام کون کرتا تھا. اس میں تو بتایا نہیں گیا کلام، یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو کلام کرنے والے کا ذکر تو نہیں ہے. اب کلام کون کرتا تھا یہ آپ بتائیے، اس کی بھی آپ ہی کو دلیل دینی پڑے گی. یہ اصل مسئلہ ہے. محدث والی حدیث ہے، اس میں ذکر ہے کون الہام کرتا تھا.
وہ تو لا رہے ہیں، وہ محدث والی بات وہ لا میرا رہے اصل ہیں، میں لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا ہے عربی. محدث والی تو وہ لمبی چوڑی تشریح ہے، نہیں وہ تو لا ہی رہے ہیں، کون کرتا تھا، فائل کون ہے؟ وہ تو لا رہے ہیں، وہ تو دیکھیں گے. آپ یہ بتائیں، آپ مجھ کو یہ بتائیں، آپ مجھ کو یہ بتائیں کیا اس روایت میں حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے؟ نہیں اس والی میں نہیں، اگلی والی میں ہے. اس والی میں نہیں ہے، ذرا پھر سے پڑھیے تو. محدثون والی میں. اچھا، اور کلام والی حدیث میں؟ کلام والی حدیث میں نہیں ہے. پڑھیے تو، سامنے آپ کی عبارت موجود ہے. لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتي منهم احد فعمرها. جی ہے اس میں عمر کا، حضرت عمر کا حوالہ ہے موجود نا؟ جی کلام کے لیے. یعنی یہ روایت وہی ہے نا جو اوپر والی روایت ہے، دونوں میں حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے نا؟ جی تو یعنی ایک روایت یہ مانتے ہیں آپ نا کہ ایک روایت دوسری روایت کی تشریح کرتی ہے؟ ہاں کرتی ہے بالکل. وہ الہام کی تشریح ہو تو رہی ہے، کلام کیا جاتا تھا. محدث کی حضرت تشریح عمر سے سے کلام ہو تو ہوا رہی ہے، تھا؟ ہم تو قائل ہیں نا. حضرت عمر سے کلام ہوا تھا؟ نبی یہاں پاک پر صلی جب اللہ علیہ حضرت وسلم عمر کا حوالہ موجود ہے، یہاں پہ جب حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے تو کیا حضرت عمر سے کلام ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں سے نہیں ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. یہاں بھائی یہ بنی اسرائیل سے کون سا کلام ہوا؟ وہی جو حضرت عمر سے ہوا نا. ہاں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ وہی بات مُوسَىٰ. ہو رہی ہے نا. نہیں آپ دوسری دیکھیں دلیل نا کی طرف کہ کہاں ہم جا رہے کو ہیں؟ تمہاری آپ طرف دوسری لوٹائیں دلیل کی گے، طرف کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبروں آپ ابھی میں اسی سے پہ بات کریں کریں نا گے، بھائی. آپ دوسری ہم دلیل کی طرف تمہاری کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں لوٹائیں حضرت گے. عمر کا حوالہ موجود ہے. میں یہ پوچھ رہا پچھلی ہوں کہ امت کا حضرت تو عمر سے مانتے تھے، ڈائریکٹ حضرت اللہ عمر تعالیٰ کا نے بھی کلام کیا تھا؟ میرے بھائی جی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ، کیا حضرت عمر سے کیا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا تھا؟ وہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں، دونوں روایتوں میں حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے. آپ نے غالباً اچھے سے وہ حدیث پڑھی نہیں. دونوں روایتوں میں حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے. میں نے پڑھ کے سنائی ہے نا ابھی. ہاں جی موجود ہے. تو میں تو مان رہا ہوں نا کہ پچھلی امت کے لوگوں ہاں سے کلام کیا گیا اور حضرت عمر بھی زید ان میں سے ہیں. بھائی یہ ایک منٹ. ہاں میں ایک فتح الباری کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. جی تب تک میں واضح کر دیتا ہوں یہ بات. شیخ ہاں صفحہ دیکھیے، تب تک میں تھوڑا سا ان کو ہاں میں ان کو فتح الباری کا حوالہ لے کر فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اور بہت سارے محدثین نے بہت ساری تشریح نقل کی ہے محدثین کی. اس میں سے ایک تشریح ایسی ہے جو روایت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. وہ کیا کہ ان کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے اس سے. اور ایک روایت ہے سنن ترمذی کی، اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. وہ زید بھائی چاہیں تو اس کو چلا سکتے ہیں. میں نے اس کو اسکرین پہ میں لے آیا ہوں شیخ جی. تو یہ جو ترمذی ہاں کی بس وہ یہ ہاں 3693 تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس میں یہ نہیں، یہ تو وہ ہے ابن حجر کے الفاظ ہیں، لیکن ایک حدیث ہاں میں نہیں ابن حجر کے یہ الفاظ ہیں. آپ اس حدیث کے ابن حجر کے الفاظ ہی دیکھ لیں آپ نا. ابن حجر کہتے ہیں کہ میجری ثواب علی لسانہ من غیر قصد، کہ ایک تشریح یہ ہے کہ جس کی زبان پہ ثواب یعنی درستگی جاری ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کسی سے بات کرتے ہیں. بغیر نبوت. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ فرشتے بات کرتے ہیں، یہاں اللہ کی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تشریح بھی کی ہے تو فرشتے آ کے بات کرتے ہیں. اور اس میں سے ایک اور بھی ہے، آگے تھوڑا بڑھائیں. ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے. تو وہ مفہمون کا ایک لفظ ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3693 روایت، صحیح روایت ہے. اس میں ہے کہ ابن عیینہ کے بعض اصحاب نے جو ہے نقل کیا کہ قال سفیان ابن عیینہ محدثون یعنی مفہمون. محدثون کا مطلب مفہمون، یعنی اللہ انہیں سمجھا دیتا ہے. یعنی بات یہی ہے کہ اللہ ان کے دل سے حق بات نکلوا دیتا ہے، صحیح بات ان کے زبان پہ آتی ہے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے بات کرتا ہے. اگر کسی نے ایک قول جو بات کرنے کا ہے بھی وہ فرشتوں کا ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. امام قسطلانی امام یہ پوچھ ایک اور ذکر کر دیتا ہوں. حوالہ حافظ بن کا حوالہ شیخ نے دے دیا. یہ امام قسطلانی کا حوالہ زید میں نے بھیجا ہے آپ کو. امام قسطلانی کا حوالہ دیا. وہ فرماتے رجال یکلمون
کہ ایسے لوگ ہیں جن سے کلام کیا گیا. بفتح اللام المشددہ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے گروپ میں بھیجا, زید بھائی وہ عبارت لگا سامنے تو بہتر رہے گا. امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو کلمہم الملائکہ من غیر ان یکونوا انبیاء, کہ ان سے فرشتے کلام کرتے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ کلام کون کرتا تھا. اولن تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کلام کرتا ہے, اس کی دلیل دو. اس کی انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی اب تک کے. ایک روایت میں دیا کہ ان سے کلام کیا جاتا ہے, تو کیا جاتا ہے میں فاعل کا ذکر ہی نہیں ہے. جب آپ عقیدے کے ایک مسئلے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کے ہاں عقیدے میں جو دلیل ہونی چاہیے وہ قطعی الدلالہ ہونی چاہیے, تو قطعی الدلالہ دلیل میں کوئی احتمال نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر صرف مجہول کا صیغہ ہے کہ ان سے کلام کیا جاتا تھا. اس کی تشریح میں ایک قول حافظ ابن حجر کا کفایت نے پیش کر دیا. امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجال یکلمون, کہ ایسے لوگ جو جن سے کلام کیا جاتا ہے, فرما رہے ہیں تو کلمہم الملائکہ, ان سے فرشتے کلام کرتے ہیں. من غیر ان یکونوا انبیاء, حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے. اول معنی یکلمون فی انفسہم, ایک اور قول انہوں نے نقل کیا کہ یا تو اس کا معنی یہ کہ وہ اپنے دل میں ایک بات کرتے ہیں, علم یرو متکلما فی الحقیقہ, اور حقیقت میں وہ متکلم کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. فحینئذ فیرجعوا الی الالہام, تو ایسی صورت میں وہ الہام ہوتا ہے. یہاں پر بھی امام قسطلانی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مراد الہام ہے کہ دل میں ان کے ایک بات ہوتی ہے یا فرشتے ان سے بات کرتے ہیں. تو بہرحال آپ سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. آپ نے جو دلیل دی اس میں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. جو دلیل دی اس میں بس اتنا کہ کچھ لوگوں سے کلام کیا جاتا ہے, کچھ لوگوں سے کلام کیا جاتا ہے. کس سے کلام کیا جاتا ہے روایت میں تو نہیں موجود ہے. جو تشریح علماء نے کی ہے اس میں فرشتوں کا ذکر ہے, یہ کہ آدمی اپنے دل میں بات کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ وہ بات جو ہے نا اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی آپ کا یہ دعویٰ نہیں ثابت ہوا کہ کسی غیر نبی سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. حدیث کے اندر بھی خود اس بات کا قرینہ موجود ہے. میں اس لیے شروع میں ہی حدیث کا حوالہ پیش کر رہا تھا تشریح کے بجائے, کہ حدیث میں خود حوالہ موجود ہے, کیونکہ حدیث میں حضرت عمر کا حوالہ ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا تھا. ان کے دل میں ایک بات آئی تھی, انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھی اور پھر وہ بات صحیح ثابت ہوئی. تو حدیث کا قرینہ بھی یہ بتا رہا ہے, ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کر لینے دیں. حدیث کا قرینہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مکلمون سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے, اور محدثین کی تشریح بھی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی غیر نبی سے کلام کرتا ہے. اس کی کوئی دلیل اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. تو کل ملا کر کے ایک دلیل آپ نے دی اور اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. چلیں ہو گئی آپ کی بات. جی ہاں, اب آپ 5 منٹ ہے, 5 منٹ میں اگر کوئی دلیل ہے تو دے دیں گے, ورنہ ہم آلریڈی 15 منٹ آگے بڑھا چکے ہیں اپنے اس کو. 5 منٹ ہے آپ کے پاس, آپ دلیل دے 5 منٹ میں, ورنہ اگلے ہفتے پھر دلیل لے کے آئیے گا کوئی. اللہ فرشتے کے ذریعے بات پہنچا رہا ہے, ختم نبوت کا انکار نہیں, ڈائریکٹ پہنچا رہا ہے تو ختم نبوت کا پھر اسی بات پہ آ جا رہے ہو, آپ بات کر کے ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہو آپ. یہ مطلب آپ فضیلت سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہو کہ میری بات اوپر رہے, یا آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ ایک ہی بات دہرا کر کے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سامعین ہیں ان سے آپ فضیلت سے بچ جائیں گے؟ پورے سامعین اس سوال کا جواب سمجھ گئے کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میں اس میں تفریق کیوں کر رہا ہوں. میں بار بار ایک ہی سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ بار بار وہی بات دہرا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ یہ حدیث آپ کے دعوے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے. بھائی یہ بات آپ نے مان لی کہ یہ حدیث آپ کے دعوے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے. صحیح بخاری والی جو آپ نے پیش کی تھی, تو ایک بھی دلیل نہیں تھی فرق پہ, ختم نبوت کا اعتراض. عجیب بات ہے یار, میں تو بول رہا ہوں نا کہ دلیل نہیں ہے, یہی دلیل ہے. دلیل نہیں ہونا ہی دلیل ہے کہ دلیل نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ غیر نبی سے کلام نہیں کرتا, یہ ایک نبی کی بلکہ تمام انبیاء کے لیے بھی یہ ثابت نہیں ہے. بعض انبیاء کے لیے ثابت ہے کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا. یہ نبیوں میں بھی ایک اعلیٰ ترین مرتبہ جن انبیاء کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا. اللہ تعالیٰ اتنی فضیلت کے ساتھ بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. یہ فضیلت تو تمام انبیاء کو بھی نہیں ملی ہے. انبیاء میں بھی اعلیٰ ترین مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے کلام کیا. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ غیر نبی سے اللہ نے کلام کیا, اس کا ثبوت دو. آپ دے نہیں پا رہے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ بار بار ایک ہی سوال, میں اس کا ہی جواب دیا جا رہا ہوں کہ بھائی کلام میں فرشتہ بھیجنے میں اور دل کے اندر بات ڈالنے میں فرق یہ ہے کہ دل کے اندر بات ڈالنے کا ثبوت ہے, سامنے حدیث موجود ہے. فرشتہ بھیجنے کا ثبوت ہے, حضرت مریم والا آیت آپ نے پیش کی ہے.
حضرت موسیٰ والی قرآن کی آیت آپ نے پیش کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کلام کی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو فرق کر رہے ہیں. آپ بار بار مجھ سے وہی پوچھ رہے ہیں، میں بار بار وہی جواب دے رہا ہوں. ایک ہی بات ریپیٹ کرنے سے بات ختم نہیں ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام کی، آپ کہہ رہے ہیں میں فرق کیوں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا، دو چیزوں کی دلیل ہے اور کلام کی دلیل نہیں ہے، اس لیے فرق کر رہا ہوں میں. آپ سن لیں نا، دیکھیں اگر تو آپ کہتے دلیل نہیں، ایک منٹ، یہ ختم نبوت کو سامنے رکھیں، ختم نبوت کو ابھی ادھر رکھیں. واقعے تو آپ تائید، آپ واقعے کی تائید کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واقعہ صحیح ہے تو اس کا ثبوت دینا. بالکل صحیح ہے زید بھائی یہ کوئی معقول بات ہو رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات، وہ ارے بھائی دلیل دو، قرآن سے حدیث سے دلیل دو، قرآن سے اور حدیث سے. میرے خیال سے زید بھائی یہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. مسئلہ ہے آپ کا نا، بات نہیں سنتے بھائی آپ کیا کریے، میں بات نہیں سن رہا ہوں، بتایا ایک دلیل آپ نے دی، ہم نے سنی نہیں غور سے. ہم نے، آپ نے ایک دلیل دی، آپ نے دلیل، جب آپ نے دلیل دی ہم نے غور سے سنا، الحمدللہ سبحان اللہ. آپ کہہ رہے ہم نہیں سنتے. جب آپ نے دلیل دی، جب آپ نے، میرے بھائی جب آپ نے دلیل دی ہم نے غور سے سنا، پوری حدیث سنی، ہم نے حدیث لا کر کے اسکرین پر رکھی، اس کی تشریح لا کر کے اسکرین پر رکھ دی. آپ کیسے ہم سے بول سکتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں؟ آپ کیسے بول رہے ہیں کہ ہم نہیں سنتے؟ پر آپ دلیل دیں، آپ دلیل دیں. پھر جواب دے دو. ٹھیک بھائی ہے، آپ میری بات 2 بتائیے، منٹ سن لے گا بس. جیسے آپ نے ایک دلیل دی نا، اب اور کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کریے تو بہت اچھا رہے گا. پہلے بات کر لو نا جی، اور کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کر دیجئے. جی اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے کرے، کسی بھی ذریعے اللہ کلام پہنچا رہا ہے، تو ختم نبوت کا انکار نہیں ہے. ڈائریکٹ کرا تو انکار ہے. نبوت کا انکار ہے یا نہیں ہے وہ ہم سیکنڈ ٹاپک اس کے بعد الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جب آپ عبادت کو بات ڈیفینڈ ختم کر ہو رہے ہیں تو ابھی آپ صرف اتنا کرو، جیسے ایک دلیل دیے نا، اب دوسری دلیل آپ کے پاس کوئی ہے تو پیش کرو، نہیں ہے تو وقت لے لو. جی اگر آپ کے پاس ہے تو پیش کر دو. آپ وہ ایک ہی حدیث لے کر آئے تھے اور کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی اور دلیل ہے؟ جی کوئی اور دلیل ہے شہباز بھائی تو پیش کر دیجئے. شہباز بھائی کوئی اور دلیل ہے وہ بخاری کی حدیث کے علاوہ تو پیش کر دیجئے. کیوں آواز نہیں آ رہی ہے ان کی؟ شہباز بھائی آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ آپ انمیوٹ بھی ہیں. زید بھائی دیکھیے، ہم نے ان کو موقع دیا، دلیل دینے کا موقع دیا، وہ دلیل نہیں دیتے رہے، یہاں وہاں کی بات کرتے رہے. کل لے دے کر کے ایک دلیل دی، اس دلیل کا ہم نے رد کر دیا. اور دوسرا سوال تو ابھی ریکارڈ پر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ صوت سے کلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اشعری اور ماتوریدی انہیں تو وہ تو مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، تو سننے والی بات یہ تو خود ان کا جو عقیدہ ہے نا اس کے خلاف جاری ہے. اب میرے خیال سے چلے گئے وہ. اچھا تو میں پھر اگلے ہفتے پھر آپ آئے، پھر میں 12 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کروں گا. اگلے ہفتے پھر 12 بجے میں آپ کا انتظار کروں گا. لیکن آج کی بحث تمام احباب نے دیکھا 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. 12 بجے سے ہم نے بحث شروع کی تھی، ہم نے پورا موقع دیا ان کو کہ آپ دلیل لا کر کے دیں. آپ کل والی اسٹریم بھی سن لیں، ہم نے کہا تھا کہ بات اسی موضوع پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کلام کر سکتا ہے. ان کو یہ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح ہے، میں اس سے متفق ہوں. آپ کل کی ویڈیو چلا کر کے دیکھ لیں، انہوں نے اس سے کہا کہ اس واقعے سے وہ اتفاق کرتے ہیں. ہم نے ان سے دلیل مانگی، وہ دلیل نہیں دے پائے. وہ ہم سے فرق پوچھ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیر نبی کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے، دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ غیر نبی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، دلیل موجود ہے. تو اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے، اس لیے ہم اس کی دلیل مانگ رہے ہیں. اور یہی فرق کی وجہ، دلیل ہی سے تو فرق کیا جاتا ہے نا میرے بھائی. 2 چیزوں کی دلیل موجود ہے، تیسری چیز کی دلیل نہیں موجود ہے. اتنی صاف ستھری بات اگر پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ ہم ان کو بات نہیں کرنے دیتے. بھائی دلیل کے نام پہ آپ نے ایک حدیث پیش کی تھی، ہم نے آپ کو وہ حدیث پوری پیش بھی کرنے دی، بلکہ آپ نے جب حوالہ دیا ہم نے خود اسکرین پہ وہ حدیث لگا دی. اس حدیث کے قرینے سے یہ بات ہم نے ثابت کر دی کہ اس میں حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے. تو اس کا مطلب کہ وہاں جس حدیث اور کلام کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد وہ والا کلام ہے جو حضرت عمر سے ہوا. اور حضرت عمر سے کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ڈالی اور وہ بات بعد میں صحیح ثابت ہوئی. اور پھر محدثین کا حوالہ بھی ہم نے پیش کر دیا. پھر ہم نے یہ سوال بھی کیا کہ یہاں پہ کوئی صراحت نہیں موجود ہے کہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے سے مراد ڈائریکٹ اللہ بات کرتا ہے، ایسا کہیں اس روایت میں موجود نہیں ہے. تو جس چیز کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کا ثبوت اس حدیث کے اندر ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. بس اتنی بات ہے کہ کچھ لوگوں سے کلام کیا جاتا ہے، جس کی شرح میں مفسرین محدثین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ کہیں نہ کہیں اس بات کا امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، ڈائریکٹ کلام کرتا ہے.
سب نے یہی کہا کہ یا تو انسان اپنے دل میں بات کرتا ہے یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس سے کلام کراتا ہے، فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے خیال سے جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے تو اتنی گفتگو کافی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے یہ صرف ایک اندھے تعصب کی وجہ سے فضائل حج جیسی کتاب کا ایک واقعہ، چاہے اس کی وجہ سے رسول اللہ کے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ رہا ہو، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام آپ دیکھیں نا اس واقعے کے اندر، صرف بات یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کس کے مقابلے میں دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ کہ محدث عبد الرزاق رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں اس کی، کیوں؟ کیونکہ میرا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، مطلب مجھے رسول اللہ کی ضرورت نہیں۔ اور صوفیہ کیا یہ بات ملتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا علم لدنی، کہ ہمارا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم آتا ہے ہمارے پاس، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صوفیہ کے ہاں، ان کے ہاں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ جو ہم ہوتے ہیں نا، دوسرے لوگ محتاج ہوتے ہیں شریعت کے حدیثوں کے، ہمارے پاس جو سورس ہے وہ علم لدنی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جو قرآن کی آیت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ علم لدنی ہے ہمارے پاس، کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث رسول کا استخفاف ہے۔ یہاں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، وہ دین کے معتبر مستند سورس رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا علم پیش کر رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رسول اللہ کا محتاج نہیں ہوں، میں رسول اللہ سے غنی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ کسی دیوبندی کے دل میں اگر ذرہ برابر رسول اللہ سے محبت ہے اور ذرہ برابر اس کو ختم نبوت کے لیے غیرت ہے، واللہ تمہاری فضائل اعمال رسول اللہ کی نبوت ہے ختم نبوت سے زیادہ اہم نہیں ہے، کہ تم فضائل اعمال کا ایک واقعہ صحیح ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالو اور یہ کہو کہ نہیں اللہ سے کلام ہو سکتا ہے ڈائریکٹ، اور رسول اللہ کی حدیث کی کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ تھوڑا بھی اگر رسول اللہ سے محبت ہے، تھوڑا بھی اگر ختم نبوت کی ایمان کی غیرت ہے، واللہ ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کے اسٹریم پہ بولو، ہم آپ کا استقبال کریں گے کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہاں بولو۔ اور اگر نہیں بول سکتے تو تمام دیوبندی دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس واقعے میں جو بات کہی گئی ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح ثابت کر کے دکھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا ایک بات اس بندے کے لیے اتنا لمبا چوڑا پریشان ہونے کی جگہ ایک بات میں بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں کہہ پا رہا ہوں، یہ حضرت جو ابن الملقن کی کتاب ہدایت جو اولیاء، اس کے حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سچر سے واقعہ منقول ہے، یعنی یہ تعصب دے رہے ہیں کہ ابن الملقن نے نقل کیا ہے تو کوئی صحیح واقعہ ہوگا۔ بھائی ابن الملقن رحمہ اللہ نے حکیہ کر کے بیان کیا، حکیہ حکایت بیان کی جاتی ہے، کوئی سند کوئی حوالہ نہیں ہے ان کی کتاب میں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے حکیہ کہہ کے بیان کیا ہے، اس لیے وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے صحیح ہے، اور نہ اس پہ ایمان رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ابن الملقن کو آپ کیا کہو گے؟ کیا ابن الملقن نے یہ کہا ہے کہ اس کتاب میں جو بھی میں نقل کر رہا ہوں سب پر جو ہے ایمان لاتا ہوں، سب صحیح ہے؟ ایسا ہرگز نہیں انہوں نے کہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اگر وہ ایک کتاب پہ اگر کچھ واقعات جمع کر رہے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے کیا صحیح کیا غلط، بس اس کے اندر حضرت خضیر کا حوالہ موجود ہے، وہ خود اس واقعے کے ثابت شدہ نہیں ہونے کی دلیل ہے، وہ حضرت خضیر کا حوالہ دے رہے ہیں نا کہ خضیر نے کہا ہے، تو یہ کوئی واقعہ ثابت شدہ بھی نہیں ہے، کیا کوئی سندوں سے ثابت شدہ ہے، خضیر کا حوالہ اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت خضیر کہاں موجود ہے، کون ان سے ملتا ہے، کون روایتیں کرتا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خضیر سے ملا اس کا دعویٰ، یعنی ایک غیر ثابت شدہ واقعے کو صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کے ایک اکابرین میں سے ایک بڑے عالم نے اپنی فضائل حج نامی کتاب میں لکھ دی ہے، اس کی بنیاد پر آپ اتنا بڑا مسئلہ یعنی ختم نبوت کے مسئلے کو آپ اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک فضائل حج کے ایک غیر ثابت شدہ واقعے کی وجہ سے اتنا بڑا ہول پیدا کر دیا جائے اور اتنا بڑا رسک لے لیا جائے کہ یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی امتی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے۔ کتنا بڑا رسک ہے یہ میرے بھائیوں، تھوڑا سا دماغ لگاؤ۔ کل کو اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے یہ بولے کہ میں رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ سنتا ہوں، میں رسول تو نہیں ہوں پر میں اللہ کا کلام ڈائریکٹ سنتا ہوں، تو آپ اس کو کیا بولو گے کہ ہاں تم اللہ کا کلام ڈائریکٹ تو سنتے ہو اور تمہارے اس دعوے سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے؟ کوئی اتنا دیوبندی باغیرت نہیں بچا ہے، آپ ختم نبوت پر جان دینے کی بات کرتے، کوئی دیوبندی آ کر کے یہ بول سکتا ہے کہ ایک آدمی اگر کھڑا ہو کر کے رسول اللہ کے بعد ڈائریکٹ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو رسول تو نہیں بولتا لیکن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ سن سکتا ہوں، اور آپ بولیں گے ٹھیک ہے تمہارے دعوے سے ختم نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے؟
کیا ہم نے غلط بول دیا بھائی کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے سے ختم نبوت پر اثر پڑ رہا ہے، یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے، تو ایک آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ سن رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف بات ہے، تو کیا ہم نے اتنا بڑا غلط دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ جناب بار بار ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں؟ بھائی میں یہ صاحب تو نہیں دلیل دینے والے، میں چاہتا ہوں نا، مجھے بہت خوشی ہوگی ایک دیوبندی اگر آ کر کے ہماری اسٹریم میں آج نہیں اگلی اسٹریم میں آ کر کے بولے کہ میں فضائل حج کے اس واقعے کو صحیح نہیں مانتا، واللہ میں سمجھوں گا کتنی محنت ہماری خوش ہو گئی، کم سے کم ایک دیوبندی کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اس واقعے کی بنیاد پر رسول اللہ کے ختم نبوت پر جو ایمانی غیرت ہے، جو محبت ہے، اس کی بنیاد پر اس نے ایک واقعے کا انکار کر دیا، ہم سمجھیں گے کہ ہماری اتنی محنت کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ میرے خیال سے اچھا، یہ بندے کے لیے بہت آسان تھا کہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان سے ایک چھوٹی غلطی ہو گئی ہے، یہ کہہ دینا کتنا آسان تھا، بجائے اس کے کہ اتنا لمبا چوڑا لبھیڑا لے کر کے پوری قوم چل رہی ہے اور یہ آدمی بھی لے کے چلا اتنے دیر تک۔ ایک جملہ چھوٹا سا کہنا تھا، اگر کوئی اہل حدیث ہوتا کوئی جواب نہیں ہوتا، سیدھے کہہ دیتا بھائی ہمارے عالم میں غلطی ہو گئی، خلاص ہم ان کی غلطیوں کیوں اٹھائیں گے۔ یہی فرق ہے منہج اہل حدیث میں اور منہج مقلدین۔ جی بارک اللہ فی۔ تو یہ دعوت ابھی بھی باقی ہے۔ مجھے یہ بات بھی ایک غلط بات لگی کہ وہ سڈنلی غائب ہو گئے اور چیٹ میں ایکٹیو ہے، چیٹ میں میسیجز ڈال رہے ہیں وہاں پر، لیکن یہاں سے بنا بولے گئے۔ ایک تو کہتا ہے سلام دعا کر کے جاؤ بھائی، مطلب ابھی بات یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی تبھی بھی، کم سے کم جانے سے پہلے یہ بول کر جاتے کیونکہ میں آؤں گا اگلی بار، ہاں کچھ لے کر آؤں گا، ایسا کچھ بول کے جاتے، ایسے غائب ہو جانا کون سی بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو نہیں وہ آئے یا نہ آئے، وہ آئے یا نہ آئے، ہم تو آئیں گے۔ میں اگلے ہفتے منگل کے دن اگر میں موجود رہتا ہوں، اگلے ہفتے میں شاید بنارس میں ہوں، پروگرام ہے میرا، تو میں ایک دم پکا وعدہ اگلے ہفتے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں، میں بدھ اور جمعرات، منگل اور بدھ دونوں دن میں بنارس میں ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کا میرا پروگرام کا شیڈیول کیا ہے، لیکن اگر میں رہا تو میں اگلے ہفتے پھر 12 بجے آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم 12 سے 12:30 آپ کی کوئی دلیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم پر یہ مت بولیے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کی بات سنی، آپ نے جو حدیث پیش کی وہ سامنے اسکرین کے رکھ کر کے اس پر گفتگو کی ہے، تو یہ آپ جا کر کے شکایت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے پوری گفتگو سنی ہے انہوں نے دیکھا کہ آپ کی بات سنی گئی، آپ نے جب ایک دلیل دی، ہم نے اس کو، ہم چوک گئے کہ دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے وہ سامنے حدیث جب کھولی تو پتا چلا کہ بات تو کچھ اور ہے، اس میں آپ کے دعوے کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔